مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ٹکٹس کا اعلان کیا گیا، ان ٹکٹ کے اعلان کے بعد ملکہ کوثر مری جو حلقہ PP6 کا حصہ ہے، یہاں سے سابق وزیر اعظم شیخ خاقان عباسی کے استعفے کے بعد ایک اور بڑا استعفیٰ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور وہ استعفیٰ دیا ہے مرحوم راجہ اشفاق سرور صاحب کے بھائی راجہ عتیق سرور نے، جو مسلم لیگ نون پنجاب کے نائب صدر تھے۔ ان کے استعفیٰ دینے کی کیا وجوہات ہیں اور کیا چاہتے ہیں، آئیں انہی سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے عتیق بھائی میں نے کہا ہے کہ آج کل دو قسم کی پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، ایک ڈوبتی کشتی سے، اور میری یہ انوکھی پریس کانفرنس یہ کہ میں چڑھتے سورج کی طرف کمر کر کے پریس کانفرنس کر رہا ہوں، جس کا رواج بہت کم ہے۔ اپنے اصولوں پہ کر رہا ہوں، اپنی حق تلفی پہ کر رہا ہوں، اور جو پاکستان مسلم لیگ میں سازشی عناصر ہیں ان کے رویوں کے خلاف کر رہا ہوں، جنہوں نے میاں نواز شریف کے الفاظ، جنہوں نے مجھے خود لندن میں کہا کہ آپ جا کے الیکشن کی تیاری کریں، جنہوں نے میاں شہباز شریف پارٹی صدر کی رائے، صوبائی صدر رانا ثناء اللہ صاحب کی رائے، جنہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب جیسے سینئر لیڈر، ایاز صادق صاحب جیسے سینئر لیڈر، رانا تنویر صاحب جیسے سینئر لیڈر، اور پھر پنڈی سے جناب حنیف عباسی صاحب اور چودھری تنویر صاحب جیسے بھائیوں کی ریکمنڈیشنز کو نظر انداز کر کے ایک کنیز کے فیصلے مسلط کرنے کی سازشی عناصر کے تھرو کوشش کی ہے۔ میں ایسی پارٹی میں رہنا نہیں چاہتا۔ میں نے میاں صاحبان کے ساتھ بڑا شاندار وقت گزارا ہے، لیکن یہ جو پریزنٹ باغ دوڑ جن کے ہاتھ میں ہے، نہ ان میں یہ شعور ہے کہ کسے لے کے چلنا ہے، نہ انہیں سمجھ ہے کہ کون لوگ میٹر کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ چلیں، آپ کا اعتراض جو ہے وہ ٹکٹ پر ہے، اگر ٹکٹ PP7 سے واپس PP6 میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ نہیں، میں بیسکلی آپ کو بتاؤں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر 35 سال سے میں مارشل لاؤں کی ماریں کھاؤں، نیب کے رگڑے کھاؤں، جیلیں کھاؤں، اور اس کے باوجود آپ مجھے نہیں چاہیے PP6 کا ٹکٹ، لیکن کسی کارکن کو دیں، جس کارکن کو دیں گے میں اس کی حمایت کروں گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک امپورٹڈ دوسرے ضلع پنڈی کا بندہ ضلع مری میں آ کے اپنے ٹھونس دیا ہے، جس کا اس حلقے سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ ان کے اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جس کی وجہ سے میں نے ان سے دوری اختیار کی۔ جی، جیسے آپ نے جانا کہ بالکل یہ ان کی بات حقیقت ہے کہ مری جو ایک مسلم لیگ نون کا مضبوط قلعہ ماضی میں مانا جا رہا تھا، اور اسی مضبوطی، یہ پارٹی کی مضبوطی تھی جس کی وجہ سے ملک بھر میں یہ مشہور تھا کہ ملکہ کوثر مری جو ہے وہ میاں نواز شریف کا دوسرا گھر ہے۔ لیکن اب اس گھر کے اندر جو ہے وہ دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور ان دراڑوں کا جو مین جو سبب بنی ہے وہ بقول ان کے کہ سرگوشیاں اور کنیزوں کے کہنے کے اوپر جو فیصلے ہیں پارٹی کے، یہ وہ ہیں۔ اور اگر مسلم لیگ نون نے ضلع مری کا جو ٹکٹ ہے وہ ضلع مری کے کسی کارکن کو نہ دیا صوبائی اسمبلی کا، اور ضلع راولپنڈی کی جو کوہوٹا کی یونین کونسل نڑ سے سابق بلدیاتی چیئرمین ہیں بلال یامین ستی، اگر ان کے پاس ٹکٹ رہا تو پھر مسلم لیگ نون 8 فروری کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں بہت بڑا نقصان جو ہے ایک مرتبہ پھر 2018 کی طرح اٹھا سکتی ہے۔ اور کل ہم ایک جو مشاورتی اجلاس بلائیں گے، اس میں دیکھیں ایک دو چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ ہماری بڑی اہم تحصیل ہے جس کی ہم پچھلے عرصے میں ہم نے جنگ بھی لڑی، اسے یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس کے بھی لوگ ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں۔ آپ نے کوٹا سے تو بندہ دے دیا، کوٹی ستیہ کے ساتھ آپ نے کون سا ظلم کیے، اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ عتیق سرور صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے خاندان کی بہت بڑی قربانی ہے، اور آپ ایک مسلم لیگ نون کا مری میں چہرہ ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون زندہ ہے، چاہے وہ چاچو قمر تھے، چاہے ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں، اشفاق سرور صاحب کی عزت جو ہے وہ آج بھی پنجاب میں جو ہے وہ مری سے زیادہ باہر ہے۔ تو کیا کل آپ کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے PP6 کا، اس میں اگر آپ کو مجبور کیا جاتا ہے ورکروں کی جانب سے کہ آپ انتخاب میں حصہ لیں، تو پھر آپ پارٹی کے خلاف انتخاب میں آئیں گے ٹکٹ کے خلاف؟ جب میں نے استعفیٰ دے دیا ادھر سے تو میرے پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ میں کسی بات کا پابند ہوں۔ پر فیصلہ الیکشن کا نہ میں نے دوبارہ کلیئر کر، نہ میں نے کرنا ہے، نہ بڑے ہیں میرے انہوں نے کرنا ہے، یہ لوگوں کو بلائیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں جی یہ بندہ کھڑا ہوگا، ہم بالکل اخلاص سے اس کے ساتھ چلیں گے، شرط یہ ہے صرف کہ اس کا تعلق PP6 سے ہونا چاہیے۔ راج صاحب، ہم کیا سمجھیں کہ اس کے بعد جو ہے قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے، جب آپ نے مسلم لیگ نون سے کنارہ کشی اختیار کر لیا ہے شاہد خاقان عباسی اور سردار مہتاب خان کی طرف، تو ہم فیوچر جو ہے یہ الیکشن کمپین میں ہم آپ کو کس سطح پہ دیکھیں مسلم لیگ نون کے؟ کیا
टिकट جی के हवाले میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس الیکشن کیمپین سے. ہاں اگر کل ایک فیصلہ ہوتا ہے میں کسی امیدوار کو کھڑا کرتا ہوں صوبائی میں یا اس کی حمایت کرتا ہوں تو لازماً پھر میں اس کی حمایت ضرور کروں گا. اس ٹکٹ کے بعد کیا اسامہ سرور صاحب اور آپ کا آپس میں کوئی جی بیٹھے میری ان سے کوئی ناراضگی ایسی نہیں ہے. سیاسی اعتبار سے؟ تو سیاسی اعتبار سے ان کا ایک فیصلہ ہے وچ از اگینسٹ دا ول آف فیملی. تو میں کسی کو بھی نہیں فیملی میں سے بھی روکا کہ آپ جا کے ان کی مخالفت کریں یا کچھ کریں. لیکن اب اگر اس فیملی کی پارٹی نے بھی ایک لاج رکھنی تھی, اگر وہ نہیں رکھی تو وہ ان کا فیصلہ یہ کیا کرے گی, میرا فیصلہ نہیں. سر سنا ہے کہ ایک بڑا شاید خاقان عباسی کی سربراہی میں ایک بڑا آزاد گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے, اس میں مختلف تحصیلوں سے بھی لیا جا رہا ہے. تو اگر آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں مری سے تو اس کا حصہ بنیں گے آپ؟ سردار صاحب بات یہ ہے مجھے بننے میں کوئی آر نہیں, اس ہلکے کے ایک ایک چپے سے میں واقف ہوں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ خود غرضی تو نہیں ہو جائے گی کہ ہم دونوں ایک جگہ سے آئیں, خاص سمتیں مشکل مختلف ہوں لیکن دونوں ایک ہی گھر سے آئیں. اس سے جن کے محرومیوں کا احساس ہے, جن کا جنہیں ترقی کی ضرورت ہے, جنہیں رہنمائی کی ضرورت ہے, اگر ہم ان کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑا تو میں بالکل ہٹوں گا. اس وقت میری ذات سے بڑھ کے پی پی 6 کا وقار ہے کہ کیا آپ ایک چیز کو سوچیں نا کہ پوری 2 تحصیلوں میں کوئی شخص اس اہل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے راج صاحب بڑا شدید رد عمل ہے جو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں جی. کہ کوٹلی ستیاں جو ہے وہ پہلے بھی ماضی میں بھی ان کو یہ بڑا فیل تھا, اور خاص کر کے یہ وہی بات کرنا جی امین صاحب مرحوم جو ہے وہ کتنے الیکشن لڑے, وہ کوٹا سے لڑے, کوٹا سے. اب سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک امیدوار کو کوٹا سے امپورٹ کیا گیا. کیا مری اور کوٹلی ستیاں کے اندر مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا قد کاٹ والا کوئی سیاسی ہمارا بھی یہ امیدوار دیکھیں نہیں جی, میں تھا؟ ہر کسی آدمی کی کا یہ سوال ہے. ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا, لیکن ایک دیکھیں کہ انہوں نے 2 بار تو پارٹی وائلیشن کی جو آزاد لڑے, جو نیجو لیگ میں وہ رہے ہیں, کاف لیگ میں وہ رہے ہیں. کیا یہ ان ورکروں کو, آپ کو ایک بڑی تاریخی بات بتاؤں کہ 10 نومبر کو جب میاں صاحب کا طیارہ واپس کر دیا گیا تو طیارے کے جو سب سے قریب لوگ پہنچے تھے ایئرپورٹ کے وہ کوٹلی ستیاں کے تھے. بالکل درست. کیا اس تحصیل میں سے کوئی سہل نہیں تھا, مری میں سے کوئی سہل نہیں تھا؟ چلے ہمارے گھر میں آپ نے ایک دے دیا ہے,